جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد نذیر صاحب، جو کہ دبنگ قسم کے پریزیڈنٹ ہیں منٹگمری روڈ کے، اور سابقہ لاہور چیمبر آف کامرس کے ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر بھی رہ چکے ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ حال ہی میں جو ایک ہارن بجاؤ حکمران جگاؤ کی ریلی جو اسلام آباد پہنچی، اس حوالے سے آج وہ نظام ٹی وی کو کیا پیغام دیتے ہیں، اور دوسرا عید الاضحیٰ کے حوالے سے بھی آپ ان سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں نظام ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی 18 جولائی کو جو ہماری تاجروں کی ایک ہارن بجاؤ اور حکمران جگاؤ کی ایک ہم نے ایکٹیویٹی کی ہے، اس کا مقصد یہی تھا کہ جتنی بھی پاکستان کی تاجر برادری ہے اس وقت سخت پریشانی کا شکار ہے، اور جیسے کہ ابھی کافی سارے ایسے سیکٹر ہیں کہ جو ابھی تک بھی بند ہیں، جس میں ریسٹورانٹ ہیں، ہوٹلز ہیں، اس کے بعد پھر اسکول اور اکیڈمیز ہیں، اسی طرح کچھ اور بھی ایسے بزنسز ہیں کہ جو ابھی تک بھی کھولے نہیں گئے، اور ان سب کا یہی ڈیمانڈ ہے کہ جس طرح پوری دنیا اس وقت کھل چکی ہے لیکن ایس او پیز کے ساتھ، تو ہمیں بھی انہی ایس او پیز کے تحت کھولنے کی اجازت دی جائے۔ تو یہ جو ایک تحفظات ہیں ان کے میں سمجھتا ہوں ایک جائز ہیں، کیونکہ یہ 3 سے 4 مہینے ہونے کو آ گئے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ 3 سے 4 مہینے کوئی بھی کاروبار بند رہے تو اس کاروبار کا کیا حال ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد اس کی عام طور پہ کوئی 50% سے زیادہ تو ہمارے تاجر برادری ایسی ہے کہ جو رینٹس پہ ہے، ان کا رینٹ دینا، ان کے بل ٹیکس دینا، پھر ان سب سے بڑھ کر جتنے بھی ہمارے پاس ملازمین ہوتے ہیں ان کو ہم نے 1 مہینہ تنخواہ دے دی، 2 مہینے، تو اب چوتھا مہینہ ان لوگوں کے لیے شروع ہو چکا ہوا ہے، اور آگے اب جیسے کہ عید الاضحیٰ بھی سر پہ ہے، آفٹر سم ڈیز عید الاضحیٰ بھی آنے کو ہے، تو وہ لوگ سخت پریشانی کا شکار ہیں۔ ان کے لیے ہم نے یہ ایک انہوں نے ہمارے ساتھ یہ الائنس کیا، اور ہم مل کے اسلام آباد یہ تمام جو ایکٹیویٹی ہے وہ ہم نے کی، مگر ہماری یہ ایک پرامن احتجاج تھا، اور ہمارا مقصد اس احتجاج کا ہارن بجاؤ حکمران جگاؤ جسٹ یہی تھا کہ ہم وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے، چیف آف آرمی اسٹاف صاحب سے، چیف جسٹس آف پاکستان صاحب سے اپنی یہ ہم پریشانی کا ان کو پیغام دے سکیں، اور ان کو بتا سکیں کہ اس وقت جو تاجر برادری ہے وہ کس حد تک پریشانی کا شکار ہے، اور ایون کہ جو سیکٹرز کھلے بھی ہوئے ہیں ان میں بھی ہماری ان سے جو ڈیمانڈ تھی یا ایک ریکویسٹ تھی وہ یہی تھی کہ اب جیسے عید پھر سر پہ آ گئی ہے تو مارکیٹوں میں رش جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، تو یہ جو ٹائمنگ ہے 7 بجے تک، اس کو کوئی 1 ہفتے کے لیے کم از کم جو اب آگے ہے اس کو بڑھایا جائے 12 بجے تک کم از کم، اور اسی طرح جو ہفتہ اور اتوار کی چھٹی ہے اس کو بھی منسوخ کیا جائے، اور ہفتہ اور اتوار کو بھی کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے، تاکہ عید کے لیے جنہوں نے بھی اپنی شاپنگ وغیرہ کرنی ہے، ضروریات زندگی ہیں ہر ایک گھر کی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے وہ ان کو ایک لاٹ آف ٹائم مل سکے، نہ کہ لمیٹڈ ٹائم میں سب لوگ باہر نکلیں اور مارکیٹوں میں رش ہو، کہ جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ کرونا وائرس کا سب سے زیادہ جو پھیلاؤ ہے وہ ڈسٹنس کی ہی وجہ سے ہوتا ہے، کہ اگر جتنا کم ڈسٹنس ہوگا آپس میں ایک انسان کا دوسرے انسان سے، تو یہ وائرس کا پھیلنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ مقصد بھی تھا کہ گورنمنٹ کو ہم یہ کچھ تجاویز بتا سکیں یا ان سے یہ ریکویسٹ کر سکیں، تو اس کا اصل مقصد یہی تھا۔ اس کے بعد میں کہوں گا کہ جیسے اب عید الاضحیٰ ہے، اور ہم سب مسلمان عید الاضحیٰ کو بڑھ چڑھ کر مناتے ہیں، اور ایون کہ اگر کسی جو ایک ہمارے کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کے پاس بھلے کم بھی گنجائش ہو، مگر وہ ضرور اس میں بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ لیتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ ہم سب مسلمان اس کو بڑا اچھے طریقے سے مناتے ہیں۔ لیکن ابھی مسئلہ یہ بھی ہے کہ جیسے کرونا ہے، ابھی میں نے پہلے بھی جیسے بتایا کہ اس میں سوشل ڈسٹنس بہت ضروری ہے۔ اب اگر ہم قربانی کی بات کریں تو آپ سب ہم جانتے ہیں کہ جو عید الاضحیٰ ہے، جب قربانی کا وہ وقت آتا ہے، وہ دن آتا ہے، تو کس طرح وہ ارد گرد سارا ایک ہمارے جمگھٹا سا ہوتا ہے، ہم سب وہاں پہ جمع ہوتے ہیں،
تو اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اس جو کرونا وائرس جو بیماری ہے اس سے کس طرح ہم نے بچ کر تو اپنے جو قربانی ہے اس کو ہم نے سر انجام دینا ہے. جیسے گورنمنٹ بھی اس چیز پہ زور دے رہی ہے کہ جو قربانی ہے وہ اس پہ جو رش ہے وہ آپس میں گھروں میں کم از کم ہونا چاہیے, اور ایون کہ کچھ تجاویز گورنمنٹ نے دی بھی ہیں کہ اس کو ایسی جگہ پہ کیا جائے جہاں پہ ہجوم کم ہو. تو ہمیں اس چیز کو جو گورنمنٹ کی طرف سے کبھی بھی کوئی ہمیں پیغام ملے تو اس کو ہمیں سیریسلی ضرور لینا چاہیے کہ جس میں مطلب ہمارا فائدہ ہے یا ہم اس کو جس حد تک کر سکتے ہیں تو یہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے. اور عید الاضحیٰ پہ ہمیں ان لوگوں کا بھی خاص کر خیال رکھنا ہے کہ جو قربانی نہیں کر سکتے چاہتے ہوئے بھی, کیونکہ ہر کسی کے پاس نہیں اتنی بعض اوقات گنجائش ہوتی, تو ہمیں ایسے اپنے ارد گرد جو ہمارے رشتہ دار ہیں, جو ہمارے ملازمین ہیں, جو محلے دار ہیں, اسی طرح اور بھی گرد و نواح جو ایسے لوگ ہیں, ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو گوشت ہے ان تک ہم پہنچائیں. اس کے علاوہ مٹھائی یا اس طرح کی میٹھی چیزیں بھیجیں اور تاکہ وہ اس عید کو اچھے طریقے سے منا سکیں. میری طرف سے دنیا کے تمام مسلمان بھائیوں کو, بہنوں کو, بزرگوں کو, بچوں کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارک. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. Yunus Mobile, wholesale dealer. All mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042-372-44485. Base Gulberg, Lahore. Phone 0423-575-6613 and 14. کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں. اردو بازار لاہور. فون نمبر 924237231448.